الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، تم اپنے گھر والیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری دنیا میں بہت سی نشانیاں ہیں. دنیا میں میری وقت ملے گا وقت ملے گا سنتوں کے لیے، تشریف رکھیں. دنیا میں میری بہت سی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں تم غور و فکر کرتے ہو، لیکن انہی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے ہی اندر سے تمہاری بیویاں بنائی. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں. اور کیوں بنائی ہیں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ساتھ رہ کر سکون حاصل کرو، آرام حاصل کرو، تم ان کے ساتھ زندگی گزارو. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ زندگی اچھی کب گزرے گی؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تم ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم ان کے ساتھ محبت کرو، اور اگر اندر سے جی بھی نہیں کرتا اس سے محبت کرنے کا، اس سے دل لگانے کا، رحمتاً، تو کم سے کم باہر سے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اسے احساس نہ ہو کہ ہم اس سے دل سے نہیں چاہتے، چاہنا تو دل سے ہی چاہیے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کی ہے اور تمہیں ایک دوسرے پر رحم کرنے کا حکم دیا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. جو عقل مند ہوگا وہ ان باتوں کو سمجھے گا، اور جو عقل مند نہیں ہوگا وہ ان باتوں کو نہیں سمجھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں دنیا میں عزت والا انسان کون سا ہے، اور میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ دنیا میں ذلیل انسان کون ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دنیا میں عزت والا انسان کون ہے، اور میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں دنیا میں کمینہ اور ذلیل میری نظروں میں کون ہے. ذرا غور کرنے کا مقام ہے. نبی اگر کسی کو کمینہ اور ذلیل کہہ دیں دنیا میں اس سے بڑا ذلیل کوئی نہیں ہو سکتا، اور نبی جس کو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں عزت والا ہے تو اس سے بڑا عزت والا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ حق اور سچ ہوتی ہے. تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، جو تم میں سے اپنی گھر والیوں پر ظلم کرتا ہے وہ دنیا کا ذلیل ترین کمینہ انسان ہے. جو اپنی گھر والوں پر ظلم کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ برا معاملہ کرتا ہے، وہ دنیا کا بدترین اور ذلیل ترین انسان ہے. نبی کے الفاظ ہیں. اور جو تم میں سے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے وہ دنیا کا عزت والا انسان ہے. بہترین عزت اسی کو حاصل ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، نقل کریں، خیرکم خیرکم لأہلی.
لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہو، اور دنیا میں یاد رکھو مجھ سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ دنیا میں سب سے اچھا معاملہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، دنیا میں مجھ سے زیادہ بہتر اپنی بیوی کے ساتھ کوئی معاملہ اچھا نہیں کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب ذرا غور کریں، دنیا کا سب سے بڑے انسان، دنیا کے سب سے بڑے انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اور میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو ایسا واقعہ سناؤں اور یہاں سے آپ سے بس زیادہ نہیں 10 کلومیٹر بھی نہیں ہوگا، ایک ظالم باپ نے، شوہر نے، ہمارے مدرسے میں اس کا بچہ پڑھتا ہے، اس ظالم شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ لوہے کا اس نے ہتھوڑا لیا، ہتھوڑا لوہے کا اس نے لیا، اور اپنی بیوی کو جو بستر پر لیٹی ہوئی تھی یا جو بھی کچھ کر رہی تھی، ہتھوڑا لے کر اس کے سر میں ہتھوڑے مارے اور مارتا رہا، اور یہاں تک مارا اس نے کہ جب بیوی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی تو گاؤں والوں نے بتایا، گاؤں والے نے نہیں، لڑکے نے مجھے بتایا کہ اس نے پھر میری ماں کو سونگ کے دیکھا کہ یہ زندہ ہے یا مر چکی۔ اس نے اس کی ناک پر اور جسم پر ہاتھ لگا کر دیکھا کہ وہ زندہ ہے یا مر چکی ہے، اس حال میں وہ چھوڑ کر اپنی بیوی کو گیا ہے۔ کیا دل نہیں پھٹتا؟ وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی جس شوہر نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیا، اس کو کسی باپ نے نہیں پالا تھا، اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، وہ بھی بچپن میں کھیلتی ہوگی، اسے بھی اس کے باپ نے بڑے پیار سے پالا ہوگا، اس کی ماں نے بڑی پیار سے پالا ہوگا، اس کے باپ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے کہ میری بچی جوان ہوگی، اس کی شادی ہوگی، شادی کے ساتھ بعد اپنے ساتھ کیسی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ یہ گزارے گی، اور ظالم شوہر اس طرح کا معاملہ کرے۔ اسی لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ دنیا کا ذلیل ترین انسان ہے۔ میں بھی کل پرسوں ایک جگہ تھا، برقع پہنے ہوئے ایک عورت، اس کے ساتھ میں اس کا شوہر، ایسی بس جس میں تقریباً 100 آدمی سوار ہیں، اس میں مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، لیکن وہ جوان لڑکا تھا، اور اس نے پوری بھری ہوئی بس کے اندر، بڑی دور سے ہم آ رہے تھے، بڑی بس کے اندر وہ کھڑا ہوا، اور اس نے بیوی کے اتنی زور سے تماچا مارا اس بھری ہوئی بس کے اندر کہ پوری بس میں سناٹا چھا گیا۔ کیا ایک شوہر کے لیے بات مناسب ہے کہ 100 آدمیوں کے سامنے اپنی بیوی کو ذلیل کرے؟ وہ ہم سے کیسے محبت کر لے گی؟ وہ کیسے گھر کو صحیح کرا لے گی؟ وہ کیسے مرد کو سکون پہنچا سکتی ہے جب شوہر 1000 آدمیوں کے سامنے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے؟ بیوی محبت کی بھوکی ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اللہ نے بیوی اس لیے بنائی ہے تاکہ تم اس سے محبت کرو، اس سے محبت کرو گے تو وہ ایسے ایسے کام تمہارے کر دے گی کہ تم غصے میں اس سے وہ کام نہیں نکال سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، لہٰذا تم اس سے ایسے ہی کام نکالو جس طرح سے بھی تم مناسب سمجھو۔ سختی سے تم اس سے اگر کام نکالو گے تو سختی میں ہو سکتا ہے، اسے زیادہ سیدھی کرنے کی اگر تم کوشش کرو گے ہڈی کو تو وہ ٹوٹ جائے گی، لہٰذا اس سے ٹیڑھی سے ہی کام نکلوانے کی کوشش کرو۔ انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو عقل مند بنایا ہے۔ قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو تو میں نے بڑی طاقت دی ہے، عقل کے اعتبار سے بھی میں نے اس کو طاقت دی ہے، جسم کے اعتبار سے بھی میں نے مرد کو طاقت دی ہے۔ تو یہ اپنی عقل اور اپنے جسم کی اگر اپنے عقل کو صحیح استعمال کرے، اپنی طاقت کو صحیح استعمال کرے تو وہ تو دنیا کی ہر چیز کو کھلونا بنا سکتا ہے، تو بیوی کو کیوں اپنے انڈر میں نہیں لے سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زبان کو اتنی میٹھی رکھی جائے کہ اندر سے اگر آپ کے اندر زہر بھی بھرا ہوا ہے تو زبان سے ایسا شہد ٹپکے کہ وہ یہ سمجھے کہ مجھ سے دنیا میں میرے لیے اس سے بہتر کوئی انسان نہیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر رہنے کے اندر سکھائے ہیں، خود نبی پاک علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے۔
اللہ کے نبی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب بیمار ہو جاتی تھی ان کی اہلیہ نبی پاک علیہ السلام کی گھر والی، تو آپ خود ان کی دوا اور ان کی دوا خود آپ ان کو پلایا کرتے تھے۔ گھر کے دوسرے ضروری کام نبی پاک علیہ السلام خود کر لیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، شوہروں کے اپنی بیویوں کے ساتھ جو غلط معاملات اس دنیا میں اس وقت چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے اس آج کے دور میں پورے ہندوستان میں اس وقت سے زیادہ دنیا میں کبھی بھی طلاق کے مسئلے پیدا نہیں ہوئے۔ طلاق کے سب سے زیادہ مسائل اس زمانے میں ہیں جس زمانے میں ہم اور آپ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی بیوی کو اپنے گھر کی نوکرانی سے بھی ذلیل سمجھتے ہیں، اور باہر کی ان فاحشہ اور بیکار اور جو بدتر بدچلن اور زانیہ اور فاحشہ عورتیں اور جو اڈی اور رنڈی ہوتی ہیں ان کو ہم اپنی محبوبہ سمجھتے ہیں، اور جو ہمارے گھروں کے اندر بہترین پردے کے ساتھ رہتی ہیں ان کو اپنے پیروں کی جوتیاں سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر تیسرے گھر کے اندر، پانچویں گھر کے اندر طلاق کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ جب تک مرد اپنی بیوی کو عزت نہیں دے گا تو بیوی تو کم درجے کی ہے، اس کی عقل بھی کم ہے، مرد کے اعتبار سے اس کو طاقت بھی کم ہے، وہ اپنے شوہر کو عزت نہیں دے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر صحیح آباد ہوں تو خدا کے واسطے وقت مختصر ہے، میں اس پہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وقت بہت تنگ تھا، بس چند الفاظ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس پورے ماحول کو بدلنا ہے تو بس نبی کی اس حدیث کو یاد رکھیں کہ دنیا میں سب سے بہتر ہوں، اور دنیا میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے بہتر ہوں اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا معاملہ کرتا ہوں، اور دنیا کا سب سے بڑا کمینہ وہ ہے جو اپنی بیوی پر ظلم کرے، اور دنیا میں سب سے بڑی عزت والا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہو۔ یہ چند باتیں ہیں، نبی کی اس حدیث کو یاد رکھیں، ان کلمات کو یاد رکھیں اور اچھی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اس پر مفصل بات ہوگی۔ اب سنتیں پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔